بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سواد کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ابھی صرف 2.25 برس ہوئے تھے اور اس قلیل عرصہ میں مدعیان نبوت، مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کے بعد فتوحات کی ابتدا ہی ہوئی تھی کہ قیام اجل پہنچ گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جبکہ موسم نہایت سرد و خنک تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا۔ غسل کے بعد بخار آ گیا اور مسلسل 15 دن تک شدت کے ساتھ قائم رہا۔ اس اثناء میں مسجد تشریف لانے سے ہی معذور ہو گئے، چنانچہ آپ کے حکم سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کی خدمت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ جب روز بروز بڑھتا گیا اور افاقہ سے مایوسی ہوتی گئی تو صحابہ کرام کو بلا کر جانشینی سے متعلق سیدنا عمر کا نام پیش کر کے مشورہ کیا اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کہا، سیدنا عمر کے اہل ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ قدرے متشدد ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خیال میں سیدنا عمر کا باطن ظاہر سے اچھا ہے، لیکن بعض صحابہ کو سیدنا عمر کے تشدد کے باعث پس و پیش تھی۔ چنانچہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے تو شکایت کی کہ آپ عمر کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ جب آپ کے سامنے وہ اس قدر متشدد تھے تو اللہ جانے آئندہ وہ کیا کریں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب ان پر خلافت کا بار پڑے گا تو ان کو خود بخود نرم ہونا پڑے گا۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی نے کہا، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشدد سے واقف ہونے کے باوجود ان کو جانشین بنانا چاہتے ہیں، اور ذرا سوچ لیجیے آپ اللہ تعالیٰ کی یہاں جا رہے ہیں، وہاں کیا جواب دیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں عرض کروں گا کہ الہی میں نے تیرے بندوں میں سے اس کو منتخب کیا ہے جو ان میں سب سے اچھا ہے۔ غرض سب کی تشریح کر دی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر عہدنامہ خلافت لکھوانا شروع کیا۔ ابتدائی الفاظ لکھے جا چکے تھے کہ غش آ گیا۔ سیدنا عثمان نے یہ دیکھا تو سیدنا عمر کا نام اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو سیدنا عثمان نے کہا کہ پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے پڑھا تو بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تمہیں میرے دل کی بات لکھ دی۔ غرض عہد نامہ مرتب ہو چکا تھا۔ اپنے غلام کو دیا کہ مجمع عام میں سنا دے اور خود بالا خانے پر تشریف لے، اور جا کر فرمایا کہ میں نے اپنے عزیز یا بھائی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ اس کو منتخب کیا ہے جو تم لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ تمام حاضرین نے اس انتخاب پر سمینا و اطعنا کہا۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر نہایت مفید نصیحتیں کی جو ان کی کامیاب خلافت کے لیے عمدہ دستور عمل ثابت ہوئی۔ اس فرض سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذاتی اور خانگی امور کی طرف توجہ کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کو انہوں نے مدینہ یا بحرین کے نما میں اپنی ایک جاگیر دے دی، لیکن خیال آیا کہ اس سے دوسرے وارثوں کی حق تلفی ہوگی، اس لیے فرمایا، جان پدر، افلاس و امارت دونوں حالتوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب رہی ہو، لیکن جو جاگیر میں نے تمہیں دی ہے کیا تم اس میں سے اپنے بھائی بہنوں کو شریک کر لو گی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ نے حامی بھر لی تو آپ نے بیت المال کے قرض کی ادائیگی کے لیے وصیت فرمائی اور کہا کہ ہمارے پاس مسلمانوں کے مال میں سے ایک لونڈی اور 2 اونٹنیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، عائشہ میرے مرتے ہی سے سیدنا عمر کے پاس بھیج دی جائیں۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں سیدنا عمر کے پاس بھیج دی گئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر دیکھنا کہ اگر کوئی اور چیز رہ گئی ہو تو اس کو عمر کے پاس بھیج دینا۔ چنانچہ جب گھر کا جائزہ لیا گیا تو بیت المال کی کوئی اور چیز سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برآمد نہیں ہوئی۔ موت سے پہلے تجہیز و تکفین کے متعلق فرمایا کہ اس وقت جو کپڑا بدن پر ہے اسی کو دھو کر دوسرے کپڑے کے ساتھ کفن دینا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے غرض کیا کہ یہ تو پرانا ہے، کفن کے لیے نیا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، زندے مردوں کی بنسبت نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں، میرے لیے یہی پھٹا پرانا کافی ہے۔ اس کے بعد پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، دوشنبہ۔ پھر سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
گائز آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے سبسکرائب شیئر لائک